انبیاء معصوم ہیں؟ فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا، تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل بتا دیتا۔ علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے، ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے۔ علی کا نام لینے سے منافق کی پہچان ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ۔ ارشاد بھٹی صاحب نے جب شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا، سوالات اور جوابات کی نشست بنائی، اس کے بعد اس پر یہ تذکرہ کیا، تبصرہ کیا کہ یہ پوڈ کاسٹ ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے، جبکہ میرے بھائی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی عالم کے ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ آتا تھا تو ان کے چاہنے والے اسی بات کے اوپر بات کرتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، اور سوال بہت عجیب طریقے سے کیے گئے ہیں۔ خیر، ہمارا یہ عنوان نہیں، میں نے آپ کے سامنے جو ٹائٹل رکھا ہے اسی کے تحت میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وحی کی قسم، وحی کی انواع اور وحی کی حقیقت کو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا موقف سن لیں اس بارے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے نفاق پر پختہ ہو چکے ہیں، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی جانتے ہیں۔ اور امام کہتے ہیں کہ میں شکل دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ دیکھیں، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جانتے ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے، نبی ذاتاً نہیں جانتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں۔ ایسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی جب فرما رہے ہیں، خود نبی فرما رہے ہیں، جب صحابہ کرام نے آ کے کہا کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو رہی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہو پا رہا کہ یہ منافقین ہیں یا واقعاً سچے مسلمان ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، ان کا چہرہ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ تو یہ تو مشہور تھا صحابہ کرام میں کہ مولا علی کے ذکر سے چہرے کا رنگ بتا دیتا تھا، پھیکا پن بتا دیتا۔ علی کا ان کے سامنے ذکر کرتے تھے، ان کا چہرہ بتا دیتا تھا مومن ہے منافق ہے۔ صحابہ کرام میں مشہور بات سر ہے۔ یہ تو نہیں، میں کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ قاعدہ، بات یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ائمہ اہل بیت کے پاس ہیں، خود سرکار دو جہاں کے پاس ہیں، وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، تو پھر مسئلہ ہی حل ہے، جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ان کا عطائی ہے، اس کا ذاتی ہے، مسئلہ حل ہے۔ سر مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، امام کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ہم سے مخفی نہیں، کیونکہ اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے بتائی ہے ہمیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہم پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہم پہ غیب سے خبریں آتی ہیں۔ اماموں پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ قرآن، یہ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ کیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہر سال شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا قرآن نازل ہو رہا ہے؟ لیکن وہ لوگوں کو آ کے بتاتے تو نہیں ہے نا۔ نہیں، فرشتہ نازل ہونے کے اوپر آپ کا سوال ہوگا نا، تو پھر جواب یہ آئے گا کہ ہاں فرشتہ نازل ہوتا ہے، مگر وہ قرآن نہیں لاتا، قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ لیکن اماموں کو آ کے بتاتے ہیں فرشتے۔ جی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب زہرا پہ بھی فرشتے اترتے تھے، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا، اسی لیے محدثہ لقب ہے بی بی فاطمہ کا۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جسے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہے نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، رسول ہیں، ختم ہو گئی وحی ان پر۔ ہم نے ابھی تو کہا کہ قرآن نہیں لے کے آتا فرشتہ۔ لیکن وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی اور وحی بیانی، وحی طبیانی، وحی بیانی، وحی الہامی۔ شہد کی مکھی پر آج تک وحی ہو رہی ہے، شہد کی مکھی پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم شہد کی مکھی پہ وحی کرتے ہیں۔ یہ جو وحی ہے اس کی قسمیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وحی کی بہت ساری قسموں میں قرآنی وحی ہے اور غیر قرآنی وحی ہے، جس کو الہام کہتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ وحی آتا ہے۔ اس جو شہد کی مکھی کے لیے قرآن مجید میں لفظ وحی ہے، اوحینا الی النحل، یہ جو نحل پہ شہد کی مکھی پر ہم نے وحی کی اور وہ آج تک ہو رہی ہے، اس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، تو یہ کون سے قرآنی وحی تو نہیں ہے نا۔ تو وحی کے بارے میں تقسیم ہے، وحی کی اقسام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اب ایک آپ اسی کو لے لیجئے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر، فرشتے امر کو لے کر آتے ہیں روح کے ساتھ حتی مطلع الفجر، وہ تو ہر سال لے کر آتے ہیں۔ تو کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اولی الامر پر لے کر آتے ہیں۔ اولی الامر سے مراد امام معصوم ہے، ہر زمانے کا امام معصوم اولی الامر ہے۔ ہم حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے، یعنی بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، صدر کو ہم اولی الامر نہیں مانتے، جو قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہمارے ہاں اولی الامر سے مراد
حاکم وقت نہیں ہے، امام معصوم ہے، ان پہ فرشتہ نازل۔ تو سر آپ کہ ہے کہ آپ کے نزدیک اماموں کا رتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے، نبی مکرم کے علاوہ تمام البتہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ 12 امام آپ سے افضل نہیں، مگر ان کا مرتبہ آپ سے ادنا بھی نہیں۔ الا لا نبی آبادی، نبی نہیں ہے۔ ہاں تو سر اب نبیوں پہ انجیل، زبور، تورات، تورات، قرآن، اماموں پہ کوئی نہیں۔ نبیوں نے کلام کیا اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ نے کو طور پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا مردے کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو، ائمہ اہل بیت۔ سر جیسا تو وہ نہیں کہ جیسے ہے کہ آپ میں اور آپ ہیں، تو میں کہتے ہیں کہ آپ ہم جو دو بیٹے ہیں کسی کے باپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے تم اکبر جیسے ہو۔ باپ نہیں، جیسا اس معنی میں نہیں ہے، سرکار نے وضاحت سے فرمایا الا لا نبی آبادی، تمام کمالات میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہم دونوں بھائی، تو پھر کیونکہ وہ تو معصوم بھی ختم ہے۔ نبوت ختم ہو گیا نا؟ نہیں، کیوں ختم ہو گیا؟ لا نبی آبادی کافی نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ نبوت تو نبی پہ ختم ہو گئی، ختم نبوت سرکار خاتم الانبیاء ہیں، جو نبی کو خاتم الانبیاء نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو انہوں نے بات کی کہ سورۃ قدر کی جو تشریح کی ہے آیت مبارکہ کی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، میرے بھائی اہل تشریح علماء اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہاں سے جو فرشتے مراد ہیں وہ فرشتے مراد ہیں جو ہمارے انبیاء کے اوپر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں میرے بھائی۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو نیک لوگوں کے اوپر اترتے ہیں لیکن ان سے کلام نہیں کرتے۔ اگر اس آیت کو ہم استدلال بنائیں اس طور پر کہ یہاں سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ لوگوں کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خبر سے آگاہ کریں، تو پھر وہ آیت کی آپ کیا تفسیر کریں گے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر ہم نے ہزاروں فرشتے نازل کیے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت کی ہم کیا تفسیر کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ وحی کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اگر وحی براہ راست اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کلام کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 30 سورۃ تکویر اس کی 19ویں آیت، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف بھیجا ہے ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب وہ ہے جو اپنے پاس سے گفتگو نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی، لیکن وہ بیان کرتا ہے جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس وحی کو بیان کرتی تھی، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، وحی مطلوب سے مراد قرآن، وحی غیر مطلوب سے مراد حضور کا کلام تھا۔ اب میری بات سنیں، ایک بات تو یہ ہوگی کہ وحی سے مراد انبیاء کی طرف وحی کا نزول جس سے تورات، زبور، انجیل اور قرآن جیسی کتب کا نزول ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وحی سے مراد مطلقاً وحی لیں تو قرآن کی وہ آیت جو ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو قرآن کی وہ سورت، وہ آیت سورۃ القصص آیت نمبر 7 اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ایک بات تو یہ کہ خاتون نبیہ نہیں بن سکتی، اس آیت میں اللہ رب العزت وَأَوْحَيْنَا وحی کا لفظ ذکر فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحی سے مراد ہر جگہ پر مطلقاً وحی مراد نہیں ہے، الہام بھی مراد ہے۔ یہاں سے مراد ہے الہام، ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، نیک لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے، امام ہو اس کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، ولی ہو اس کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، لیکن ان کے خواب کے بارے میں بھی کوئی 100% یہ بات نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی ولی ہے، اگر کوئی صحابی ہے تو اس کا خواب 100% درست ہے اور وہ اٹل ہے اور وہ دلیل ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے،
سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، اب ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو آگے سے بیٹا جو نبی ہے وہ جواب دیتا ہے، قال یا ابتی افعل ما تؤمر، میرے والد صاحب جو آپ کو حکم ہوا ہے، افعل، آپ کر گزریے، ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا۔ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اپنے والد سے، اپنے نبی سے، کہ آپ وہ کر گزری جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ حالانکہ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو انبیاء کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف فیصلہ ہوتا ہے۔ اب دوسری جگہ آپ دیکھیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے اندر یہ قوت نہیں کہ اللہ سے کلام کر لے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے۔ اب وحی کے ذریعے کلام کرنا اگر خواب کی حالت میں ہے تو اللہ رب العزت کے نے دل میں بات ڈالی ہے، اگر بیداری کی حالت میں ہے تو یہ انبیاء کے ساتھ مطلق ہے۔ اگر بے خواب کی حالت میں ہے، دل میں اللہ رب العزت نے بات ڈالی ہے، تو اگر ویسے اللہ نے دل میں بات ڈالی تو اس سے الہام مراد ہے، لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ وحی سے مراد مطلق وحی ہے، اور فرشتوں کے نزول سے مراد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہمارے اماموں کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اخبار سے آگاہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے خیال سے اس کے اوپر تبصرہ، میں اپنے علم کے مطابق یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے جو دلائل نظر آتے ہیں، جو صراحتاً جو دلائل ہیں، واضح جو دلائل ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ ہمیں اسی بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ انبیاء کے اوپر جو وحی ہوتی ہے وہ وحی در حقیقت میں وحی ہوتی ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اخبار سے، خبروں سے آگاہ کرتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ جب کسی صحابی کے لیے وحی کا کوئی اقرار نہیں کرتا تو کسی امام کے لیے وحی کا اقرار کیسے کرے گا؟ میرے بھائی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل تشیع علماء اس آیت کی سورۃ قدر کی آیت کے تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اماموں کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بدر کے موقع پر، اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی طرف آتے ہیں اور ان کی دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔